الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میں یہ جو حسد اور غیبت اور ایک دوسرے کو مختلف القابات سے نوازنا، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے نام لینا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی، کوئی قوم بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے. قریب ہے کہ وہ اس قوم سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. قریب ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑا رہی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مختلف القابات سے نہ نوازو، مختلف القابات سے نہ پکارو. یعنی ہم جس کا نام رکھتے ہیں اپنی طرف سے خود ساختہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور وہ برا ہے، اور اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کا کوئی، اس کے عضو میں کوئی عیب ہے، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اور دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو. فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. حسد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس پیسہ آ گیا، یا اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس مال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ویسے ہی اندر سے کڑتا رہے گا، یہ اس کو کیوں مل گیا، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. کیوں بھائی، تم بھی محنت کرو، تم بھی کماؤ، تمہیں بھی اللہ دے گا. اور دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے، برے گمان سے ڈرو، کیونکہ برا گمان یہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، جھوٹی چیز ہے. یہ آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آپ نے فرمایا کہ یہ گمان جو ہے برا، یہ جھوٹی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. کیا کرتے ہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی جاسوسی میں لگا ہوتا ہے کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اور ہمارے گھر میں تو یہ عادت بن چکی ہے، تو یہ چیز بہت غلط ہے. اور آپ نے فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو اور کسی کی کان سوئی نہ کرو. یعنی کوئی بات کر رہا ہے، تم کان لگا کے سن رہے ہو کہ میں ادھر کی بات ادھر بتاؤں گا. یہاں بھی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی. تمہیں کیا ملے گا بھائی، تمہیں کیا ملے گا اگر تم ادھر کی بات ادھر کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس طرح کا گندا کام کر رہے ہو، ادھر کی بات ادھر. تمہیں تو چاہیے کہ صلح کروانی چاہیے دونوں کے درمیان، لیکن ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. یہ بہت بری چیز ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کو دھوکہ نہ دو.
تو اگر یہ تم سارے کام چھوڑ دو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ صالحین، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، بلکہ ان کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کسی کا الٹا نام لے دیا، اگر کسی کو چلنا نہیں آتا تو اس کو کہتا جی اس کا تو کپ نکلا ہوا ہے، اس کو تو چلنا ہی نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کا یہ پیغام تھا؟ کیا اولیاء اللہ کا، محدثین کرام کا یہ پیغام تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہم برائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی کا سردباب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برائی کو سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں۔ معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب یہ برائیاں ختم ہوگی۔ ان برائیوں کو تو ہم ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو ان کو برائیوں کو پالا جا رہا ہے، پوسا جا رہا ہے، ان کی پرورش کی جا رہی ہے کہ بیٹا یہ جو بندہ ہے نا، اس کو آپ نے ذرا کھینچ کے رکھنا ہے، اس کا الٹا سیدھا نام لینا ہے، اس کو برے القاب سے نوازنا ہے۔ تو یہ چیز کون ٹھیک کرے گا یہ؟ اور ہم شکایتیں کرتے ہیں جی ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ سے گھر نہیں چلا ہو رہا تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی کا الٹا نام نہ لیں، جو نام ان کا ہے اسی سے ان کو پکارا جائے۔ اور پھر یہ جو غیبت ہے یہ سب سے بری چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں محفلیں جما کے، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے حتیٰ بیچارہ وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، ہم سارے اکٹھے ہو کے اس کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ہم کو ایسے تنگ کیا۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس بیچارے کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ اسے نہیں دیکھتے، وہ دوسرے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ جی یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم لڑائی کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی ثابت کرو میں نے کس سے لڑائی کی ہے۔ تو یہ غلط باتیں ہم چھوڑیں۔ کیا یہ نمازیں، یہ تہجد کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں ہم، یہ کس چیز کا ہے؟ اگر یہ قرآن اور یہ نمازیں ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکتی تو پھر کیا فائدہ ہمیں مصلوں پہ بیٹھنے کا؟ ہم مصلے پہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور سارا دن ہم لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ وہ قرآن اپنا نماز بھی پڑھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، اور صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے ہمسائے جو ہیں وہ اس سے جو ہیں بڑے پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہمیں یہ تنگ نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ تو جو ہر وقت عورت گالیاں دیتی رہے، کسی کی چگلیاں کرتی رہے، اور پھر وہ مصلی پہ بھی بیٹھتی رہے، تو کیا فائدہ اس نماز کا؟ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کیا فائدہ ان روزوں کا؟ یا وہ جو صدقہ کرتی ہے اللہ کے راہ میں تھوڑا بہت یا زیادہ؟ تو پھر دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے اور کوئی بہت زیادہ نفل روزے نہیں رکھتی، وہ صدقات بھی تھوڑا بہت کرتی ہے، اور وہ گزارا کر لیتی ہے۔ اگر پنیر کے چند ٹکڑے اسے مل جائیں تو وہ اسے خرچ کرتی ہے، یعنی زیادہ نہیں اس سے ہوتا، جتنا ہوتا ہے لیکن صحیح ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کے ہمسائے جو ہیں وہ بے خوف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں کے آدمی ہیں اپنی بات پہ ڈٹ جانا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہی کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کہتی، تم بڑی شریف ہو، تمہاری شرافت کا ڈنگا پورے گاؤں میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ میں دوسرے لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ جتنے ہمارے چینلز کے فالوورز ہیں، جتنے دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے، ان سے میری التجا ہے کہ آپ اس برائی کا سرتباب کریں۔ یہ جو پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے ہوا، بالخصوص ہمارے گھر کو، تو یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ کسی کو ملامت نہ کرو، یعنی اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر اس کا پوری دنیا میں تذکرہ، پوری دنیا میں تشہیر، پورے گاؤں میں، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، فلانا ایسا ہے جی اس نے یہ کیا، یہ کام غلط کیا ہے، اس نے ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا، پوری دنیا کے اندر اسے پھیلا دینا اور اسے بدنام کر دینا۔ اگر اس نے بے شک نہ بھی کیا ہو تو اگر اس نے کر بھی لیا، اس نے توبہ کر لیا، تم کون ہوتے اس کی تشہیر کرنے والے؟ تم کون ہوتے اسے ذلیل کرنے والے؟ اگر اللہ اسے عزت دے گا۔ ان کا لوگوں کا المیہ، یہ ہمارے لوگوں کا المیہ، یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کے، مجھے تنگ اتنا کیا ہوا ہے انہوں نے،
باتیں کر کر کے الٹی سیدھے انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا مجھے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ شروع سے کیوں ہو رہا ہے. یہ پورے گاؤں والے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کے پاس بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ؟ پھر تم یہ پنچایتیں وغیرہ کرنا چھوڑ دو. تو اس لیے یہ چیزیں غلط چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں تو ایسا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, 2 بندوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کسی کی غیبت کر رہے تھے. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم مردار کا گوشت کھا لیتے. یعنی کہ کوئی صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مردار کا گوشت یہ تو بہت بری چیز ہے, اور پھر گوشت تو وہ بھی مرے ہوئے جانور کا. آپ نے فرمایا یہ جو کام تم کر رہے تھے نا, یہ اس سے بھی بری چیز ہے. تو یہ چگلیاں, غیبت, حسد اور ایک دوسرے کے بارے میں جلن, یہ ہمیں ختم کرنا ہوگی. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہمارا کچھ بھی نہیں بن سکتا. پھر ہم وہی روتے رہیں گے یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ان کو جینے کا حق بھی نہیں دے رہے, ان کو تنگ کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے ان کو تنگ کر رہے ہیں, ان کو ذلیل کر رہے ہیں, تو پھر ہم بھی ذلیل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کو تنگ کر رہا ہے کل کو وہ تنگ نہیں ہوگا, نہیں, اس سے بھی ایک برا وقت آئے گا, وہ بھی اس مصیبت سے گزرے گا. تو پھر سارے گزریں گے, پھر ایک نہیں گزرے گا, پھر سارے گزریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں. میری کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نے یہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.